اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو اور پکارو تم ربکم اپنے رب کو اور پکارو تم اپنے رب کو تضرعا گڑ گڑا کر وخفیہ اور خفیہ اور تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین حد سے بڑھنے والوں کو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر توجہ سے آپ نے سنا پڑھا تو ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا سکھایا ہے؟ ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اور وہ کیا طریقہ سکھایا ہے؟ اگر آپ نے کل والی آیت پہ غور کیا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل آیت میں اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا اور اپنی قدرت اور حکمت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ اپنی الوہیت پر، اپنی قدرت پر اور اپنی حکمت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں جب دلائل قائم کر دیے تو یہ معلوم ہوا کہ وہی اس کائنات کا رب ہے۔ دلائل جب قائم کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کائنات کا وہی رب ہے۔ تو پھر چاہیے کہ ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی سے ہی ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیے گا کہ ایک پہلا معنی جو ہے وہ دعا کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ عبادت۔ قرآن میں دعا کا معنی عبادت بھی کیا گیا اور دوسرا معنی دعا کا ہے سوال کرنا۔ دوسرا معنی دعا کا کیا ہے؟ سوال۔ ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے سوال۔ ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے سوال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے۔ دعا بھی عبادت میں شامل ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ سوال جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے اعلان اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا کہ ادعو ربکم، تم پکارو اپنے رب کو پکارو تضرعا گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، رو کر آہ و بکا کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر اللہ رب العالمین کو بار بار انسان پکارے اور اسی کی وحدانیت کو، اس کی وحدانیت کا واسطہ دے کر، اس کی شان کریمی کا واسطہ دے کر، اس کی شان رحیمی کا واسطہ دے کر اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اور پھر دوسرا لفظ ہے بخفیہ، اور جب اللہ کو پکارنا ہے تو وہ کیسے پکارنا ہے؟ آہستہ آہستہ، اکیلے میں، تنہائی میں، کہ اس انداز سے کہ وہ مالک ہماری بات سن رہا ہے، اس کی بارگاہ میں رو کر خفیہ انداز سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی مفید ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دعا کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے
اللہ عز و جل سے یہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندوں، اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر فرمایا، اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو ماں سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تم سب کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو ماں سوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو ماں سوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے ہی بخشش طلب کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو مجھے نقصان پہنچا سکو، میں تم سب کو، اور تم کسی نفع کے بھی مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، یعنی تمہارے اول جو سب سے پہلے انسان ہے وہ بھی، اور آخری انسان آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے تمام انسان بھی اور جنات بھی، تم سب میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اس جیسے ہو جائیں، تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر بھی میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی بھی نافرمان نہ ہو، سارے فرما بردار بن جائیں، پھر بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندوں، اگر تم سب اولین و آخرین مل جاؤ اور مل کر تمام جو ہے وہ انسان اور جنات ایسے بدکار شخص جیسے ہو جائیں، جو سب سے زیادہ بدکار ہو اس جیسے بھی ہو جائیں، تو پھر بھی میرے ملک میں ذرہ برابر وہ کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، مجھے ذرہ برابر اس سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے تمام انسان اور جنات ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، یہی جملہ ذرا ذہن نشین رکھیے گا، تمام انسان اور جنات ایک جگہ کھڑے ہو کر اولین سے آخرین تک، آدم سے لے کر قیامت تک، آخری انسان تک، سب کے سب ایک میدان کے اندر جمع ہو کر اللہ رب العالمین سے سوال کریں، توجہ ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں ہر فرد کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، جو کچھ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو وہ بھی دے دوں، تو جو کچھ پھر میرے پاس بچے گا وہ اس میں سے صرف اتنا کم ہوگا، جو کچھ سب کو دے کر، سب کی فرمائشیں پوری کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبوئی جائے۔ سوئی دیکھی ہوئی ہے نا، سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے، ڈبو کر باہر نکالا جائے تو جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگے گا میرے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی۔ اللہ کے خزانے سمندر، اللہ کے خزانوں کے سمندر بھرے پڑے ہیں، اور ان سمندروں میں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک، قیامت تک جتنے بھی انسان آ چکے یا آئیں گے، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر اپنے سوال کریں، اپنی مرضی کی چیزیں مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں ان کی مرضی کی چیزیں سب کو دے دوں، تب بھی میرے خزانے جتنے ہیں اس میں سے کتنی کمی ہوگی؟ فرمایا اتنی کمی ہوگی کہ جس طرح ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی کمی ہوگی، باقی وسیع خزانے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھرے پڑے ہیں، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا اللہ نے، اے میرے بندوں، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے، جو شخص نیکی کو پائے، جس کو نیکی مل جائے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی اور چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اپنے نفس کے سوا اور کسی کی طرف اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ اگر تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے تو وہ اپنے ہی گناہوں کی سبب ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام ہوا، کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہے تو وہ ہمارا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کا
طریقہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے سوال کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سب کو جھولیاں بھر کے عطا کرتا ہے، وہی ہے جو اس کو اس کے مانگے ہوئے ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، اور پھر اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کی اور اپنی ہی بارگاہ سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اور ہم سب پر اللہ راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔